تو اب یوم عاشورہ کے ساتھ ساتھ پورا جو یہ محرم کا مہینہ ہے، پورے مہینے کو خصوصی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، اور اشہر حرم کا مطلب وہ 4 مہینے ہیں جنہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فضیلت اور شرف بخشا ہے۔ قرآن مجید میں ان 4 مہینوں کا تذکرہ ہے، اور حدیث شریف میں، بخاری شریف کی روایت میں باضابطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کے نام گنائے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ کل 4 مہینے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی فضیلت اور عظمت بخشی ہے۔ اس مہینے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ خاص اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی نسبت خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یوں تو آسمان و زمین کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں، دنیا کی ساری چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہیں، یہ جتنے مہینے ہیں یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن کسی اور مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ، شعبان اللہ کا مہینہ، رجب اللہ کا مہینہ، لیکن یہ محرم کا مہینہ یہ واحد ایسا مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا اور کہا گیا شہر اللہ المحرم، کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ۔ اس مہینے کے بارے میں یہ ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر میں رمضان کے بعد کسی دوسرے مہینے میں روزہ رکھنا چاہوں تو کس مہینے میں روزہ رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل سیم بعینی یہی سوال کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک تھا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ان كنت صائما بعد رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله ففيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين، کہ اگر تم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور محرم کے مہینے میں، اس مہینے میں ایک ایسا دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی اور اسے نجات بخشی تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی ایک قوم کی توبہ کو قبول کرے گا اور انہیں نجات بخشے گا، یعنی جو ہم لوگ ہیں امت محمدیہ کے لوگ۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے جو یہ فرض روزے ہیں ان کے علاوہ جو بقیہ نفلی روزے ہیں، ان تمام نفلی روزوں میں سب سے زیادہ افضل ترین روزے یہ محرم کے روزے ہیں۔ اور اس مہینے کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ جس طرح عیسوی کیلنڈر ہے جس کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے، اسی طرح عربی کیلنڈر ہے جسے اسلامی تقویم بولتے ہیں، اسلامی کیلنڈر بولتے ہیں۔ اس کیلنڈر کا آغاز اسی مہینے سے ہوا، ہجری کیلنڈر محرم کے مہینے سے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں روزے کی جو فضیلت ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، چنانچہ یہ مہینہ نیکیوں کو جمع کرنے کا، اس مہینے میں اگر کوئی نیک کام کرے اور روزہ کا اہتمام کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان روزوں کی برکت سے، یہ جو سال کا آغاز ہو رہا ہے تو آغاز میں روزہ جیسا نیک اور اہم عمل کرنے کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کے پورے سال مال و اولاد میں برکت